فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ فقیر صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر تحریک لبیک پاکستان کے ڈویژنل ذمہ داران ضلعی ذمہ داران پی پی ذمہ داران یو سی ذمہ داران اور پنڈال میں بیٹھے امیر المجاہدین کے شیر امیر المجاہدین کی آغوش میں پلے ہوئے شیر بات ہم نے تو کہا تھا کہ یہ عشق کا گھوڑا اپنی رفتار آستہ آستہ چلے منزل کی جانب لیکن ظالم کہاں چلنے دیتے ہیں لگتا ہے اب عشق کے گھوڑے کو ایڑ لگانے کا وقت آ گیا علامہ اقبال کہتا ہے رشی کے فاتوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلسم آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد علامہ اقبال کہتا ہے رشی تھا ان کا ایک مجذوب تھا اس نے فاقے کیے کہ برہمن برائیاں چھوڑ دیں کہتا ہے اس کے برہمنوں سے وہ فاقے کرتے کرتے مر گیا نہیں مانے پھر اس کا مطلب ہے کہ جب بھی حق بات لے کر نکلو تو ہاتھ میں عصائے کلیمی ہونا ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں اس کا مطلب ہے کہ اسلام جب تک پاور میں نہ ہو تو پھر مکے والے حضرت بلال کو کعبے میں لٹا کر سینے پہ پتھر رکھتے ہیں اور جب اسلام پاور میں آ جائے پھر بلال کو کعبے کی چھت پر لے آتا ہے بس آپ اور میرا ایک ہی مشن ہے کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے اور اسلام کو پاور میں لے کر آنا ہے ہم نے اسلام کو پاور میں لے کر آنا ہے تب ان کو ہماری بات سمجھ آئے گی.
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بیان کرنے کے لیے اگر اس ملک پاکستان میں روکا جائے گا تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ حضور کے میلاد اور ذکر کو روکا باہر کے ممالک میں نہیں جاتا. یہ ملک تو حضور کے نام پر بنا ہے, اس میں کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ اس میں کسی کی جرت کیسے ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ جاگن والے جان کے سو گئے. جنہوں کا جاگن کا ویلا سی انہوں نے کوئی کوتاہی کی تھی, اس واسطے اس نیج پہ پہنچائیں. ورنہ حضور کا ذکر ہوئے اور کوئی روکے وہ دھمکیاں دے پرچے تو یار پرچے تھوڑے پہلے بھی 72 کے کول علامہ خادم حسین رضوی دے دیتے ہوئے پین ہوں تسی کہندے ہو ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دیو اسی پرچے ختم کر دیں. میں کہا نا اجے تا ہور کاپیاں منگاؤ تہاڈی واری آن والی. میں کیا بنڈل کاغذوں دے تے کلمہ دے منگا کے رکھو تاکہ تو انہوں لکھ دیں ذرا زیادہ دیر لگنی. پہلے تو لوگ جھاگ جھاگ کے آتے سن جو کہ مطلب ڈر ڈر کے رہنے سن. ان لوگوں اپنا سینہ دیکھ لیا کہ اے موت ہے وہ جی موت کل دی بجائے آج آ جاوے, حضور دے نام دی موت کل دی بجائے آج آ جاوے. اور مسلمان جڑا ہو اپنے حبیب دی عزت ناموس اور دین اسلام دے مسئلے کبھی بھی کمزور پہلو نہیں رکھتا, اس دا ہمیشہ موقف تگڑا ہوتا. اے ساڑھے دوست بیٹھے پریشانی لائی ہونی وقتی اور آندھی بھی ہے. قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تو انہوں پہلے خوف نہ آزماؤں گے, مِنَ الْجُوعِ پھر بھوک نال, پھر تو آڑے کوئی مالا نہ ضائع ہونے نال, پھر جناب تو انہوں کچھ جانا تو آڑے چلے کے اور جو کچھ تسی ظاہر دیتا ہو اکارت کر کے یعنی ضائع کر کے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ ایسا وہی صبر رکھنا جڑا امیر المجاہدین نے, وہی عزم رکھنا جڑا امیر المجاہدین سانو دے کے گئے ہیں کہ تسی سانو روک دیو گجرا والا جلسہ کرن تے اور جلے واسا تا کشمیر جلسہ کرنا. لوگ کہندے اور پنجابی گل ہو جاوے, لوگ کہندے کہ جناب ایک کاکے کی کرن گے. میں کہا ایک کاکے نہیں, اے بابے رضوی دے عشق دے پٹاکے. پٹاکے اے جناب ہر گستاخ رسول دے سروں سے چلن گے, اے جناب ہر ظالم دے سروں سے چلن گے, ہر مظلوم دے نال کھڑے ہوں گے. اور اساں پہلے ہی عہد کر چکے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. بس کوئی گل ہے یہ تسی فور شیڈول تے جناب پرچے دھمکاندے ہو, پرچے خرچے چرچے یہ سارا کچھ نال نال رہے گا. تساں جتنے تک زور لانا تسی لاؤ, مالک وہ دیکھ رہا کہ ظلم دی آخر ایک رات ہوندی وہ کٹ جاندی, پھر سحر آندی نا, پھر ظالم نے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاندے, پھر اسلام آ جاندہ, پھر آ جاندہ اسلام, پھر اسلام سر اسے پہنچ جاندہ. پھر میرے آقا مولا نے فتح مکہ نہیں کیتا. پھر اس دن آج حضرت بلال لٹان والے بھی موجود سن, آج حضرت خباب بن ارد جسم سوراخ کرنے والے بھی موجود سن, آج حضرت حمزہ دے کلیجے چبان والے بھی موجود سن. اسلام سر اسے آپ پہنچتا اے نہ ہوئے کہ تواڈے سر اسے تسی ستے ہو تو اسلام آ جاوے. اور اسلام ایک اپنی پاور رکھدا اور جڑا ان نال ٹکراندا نا, اللہ تعالیٰ دا قرآن مجید سے ارشاد دے کہ اسی جدہ ہاتھ نہ کوئی ٹکراوے تو پھر ہاتھ نہ ان کی کمر ہوتے مار دے, انہیں توڑ کے رکھ دینے کمر. اور میں پنجابی پرسوں بھی آگے سے میں کہا جدو سپے نو موت چاہتی نا وہ اٹھ کے روڈ ہوتے آ جانا. میں کہا یہی حال ہم ساڑھے وزیر اعظم صاحب ہویا کھڑا تھا. بالکل اسی طرح معاملہ کہ 2016 چڑھیا سی تینا غازی ممتاز حسین قادری دے معاملات چ سختی کرنی شروع, جیلاں چ کارکنان سزاواں شمع بجھن دے سزاواں تے جناب ادھم مچایا. میں کہا یہ ایڈی بڑی بلا ہے, بڑی تبدیلی آئی, پٹرول بھی پی گئی, گندم بھی پی گئی, گنا بھی پی گئی, چینی بھی پی گئی, سارا کچھ پیتی آندی, ٹھیک ہے جی, کشمیر بھی پی گئی, ایڈی بڑی بلا ہے. انہیں ان جانا تو ہے نا, تے واپسی والے گیر نو لگ گئی, یہ ظلم والے پاسے آ گیا نا, انہیں جانا ہے واپس, تے انشاءاللہ انہیں جانا ہے. اور اساں اس یقین نال کھڑے ہونا کہ اساں حضور دے دین نو تختوں تے لے آنا, یقین نال ٹکنا, ڈرن والی کوئی بات نہیں. گل تھلو شروع کر دئیے تے سلطان ٹیپو شہید سانو پہلے دس گیا کہ گدڑ دی 100 سال دی زندگی شیر دی ایک دن دی زندگی ہوندے تو بھاری ہوندی. تساں پریشان نہیں ہونا, اساں شیراں دے وارث ہاں, اساں سلطان صلاح الدین ایوبی دے وارث ہاں, اساں محمد بن قاسم دے وارث ہاں, اساں محمود غزنوی دے وارث ہاں, جڑا بت شکن سی بت گھر نہیں سی.
جڑا مندر نہیں سی بناتا بلکہ مندر نو توڑتا سی. اور اقبال جدے بارے کہنا اور نہیں ہے کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر آل حرم کے سومنات. یہ بڑا مزیدار شعر ہے کہ آل حرم دے سومنات کون جڑے آل حرم دے گھراں دے وچ بیٹھے ہیں وہ اے سومنات جڑے ساڈے سراں تے مسلط ہیں. اے انتظار کر رہے ہیں تے انشاءاللہ محمود غزنوی آیا. اسلام جڑا نا وہ زیادہ دیر امتحان نہیں لیندا, وہ لیندا ضرور ہے ڈاڈا لیندا, نال ہی کتلی قرآن دا فیصلہ ڈاڈا امتحان لیندا, لیکن جدو پھر نوازدا تے پھر کیسر کسرا نو پاؤں وچ رکھ دیندا. پھر 313,000 تے غالب آ جاندے ہیں. تے اس واسطے کہ حق نال نہ چھڑو, حق دے معاملے نہ کرو, حق لمحہ پا کے رکھ دیندا. اے جڑیاں فور شیڈول دیاں لسٹاں جاری کرنیاں تے پرچیاں تو ڈرانا, یار یہ کسی ہور نو ڈراؤ. اساں یہ سارے منظر ویکھ آئے ہیں, اسی اس تو اگے لگ کے آئے ہیں کہ ساڈے قائد سانو غازی المدین دے شعر سنا کے گئے کہ مر عاشق سرمستم از دار میں اندیشم پروانہ جاں بازم از نار میں اندیشم من دار بلا اشرا چون تخت شہیدانم اللہ جو ہم عاشق از دار میں اندیشم. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول حضرت انس بن نضر جڑے دوست امیر المجاہدین دی حیات فیض آباد یا کسی بھی معاملے پیچھے رہ گئے نا, انہوں دی خواہش ایک حدیث پاک دی روشنی سی. حضرت انس بن نضر غزوہ بدر کسی وجہ نال پیچھے رہ گیا تے آپ پھر دعا مانگدے ہوندے سن کہ یا اللہ جے تو ہن دوبارہ مارکا بپا کیتا نا, تو کوئی موقع دیتا تو تو ہی ویکھیں گا سی تیری راج کس طرح لڑدا. انس بن نضر تیری راج کس طرح لڑدا, پھر اللہ تعالیٰ نے موقع بنا دیتا, غزوہ بدر آ گیا. حضرت انس بن نضر او لڑے کہ آپ دی لاش دا مسئلہ ہو گیا اور آپ دے لاش نو کٹ دیتا گیا. آپ دی ہمشیرہ نے آپ دے پورے تو آپ نو پہچانیا تے اسی انہاں دے وارث ہاں. بالکل اسی انہاں دے وارث ہاں, سانو کسی قسم دی گھبراہٹ دی ضرورت ہی نہیں. اور اے مہینہ میں اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام, یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا مہینہ تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال غار تے چڑھ گئے نا, تے جدو غار دے اندر داخل ہونے لگے تے فرمایا حضور تسی ایک منٹ باہر تشریف, کچھ لمحے باہر تشریف رکھو, صدیق پہلے اندر جائے گا. حضرت صدیق اکبر جب اندر داخل ہوئے تو آپ نے ساری صفائی کی تھی اور جتنے سوراخ سن وہ سارے اپنے اس چادر نو نیرے نیرے کر کے بند کر دیتے اور ہم کیا یا رسول اللہ ہم کسی اندر تشریف لے آؤ. اسی بھی اسلام واسطے اسلام کے مخالف جتنے سوراخ ہیں نا وہ سارے دیڑیاں رکھ دیں گے. بالکل ایک کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ساڈا کوئی موقف ڈلا یا ساڈی کوئی گل ڈلی. اصل تمہیں پہلے دس چکے ہیں کہ اصل اپنے قائد محترم کے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی اور سانو ہوں جلدی اپنے قائد نام ملن دی. محمد عربی کا دین آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, محمد عربی کا دین آیا, عزت لایا عظمت لایا ہم سکون محبت لایا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے سامنے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی تشریف لے آؤ اندر. حضرت سیدنا صدیق اکبر اندر تشریف, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے آئے. حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر دی رام تے آرام فرما ہو گیا ہے. ایک سوراخ باقی سی, حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اتنے اڈی رکھ دی تھی کہ اتوں کدھر حضور دے اتنے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے, کوئی موزی چیز کوئی موزی. تے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ ازالت الخفاج کے ایک سپ نہیں لڑے حضرت صدیق اکبر نو, کئی سپ لڑے
کئی صاحب لڑے تے لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ، انہوں نے ایک جنبش بھی نہیں لئی کہ کدھر حضور دی نیند وچ خلل نہ آ جائے۔ یہ ساڈے واسطے مینارہ نور ہے۔ اساں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا و مولا دے ہوتے اس طرح جان نشاور کرنی، اور ریاست مدینہ دا تصور یہ بھی نال گل ہے نا کہ کوئی بولیاں بول دیں اپنیاں یہ ہیں پرائے، لیکن ساڑیاں بولیاں جو نہیں جی ریاست مدینہ دا نام لیں دیں، اور نہیں جی ریاست مدینہ دا نام لیں دیں، اے مدینہ پاکستان ریاست مدینہ دی طرز دے ماڈل تے اسی ریاست بنانا، اور جلے ہو کوئی سمجھا کرو شکاری پھسان آستے نا وہ بٹیرا ہو جا لے کے آنے جڑا بولی دیندہ ہوئے، تے اے پرائیاں دا جاڑ ہے، اے پرائیاں دا بولی تے لگیا ہویا جڑا کہندہ ریاست مدینہ، انہوں کا پتہ ہی نہیں ریاست مدینہ کہہ لے کنوں، ریاست مدینہ کا تصور لینا تا آؤ حضرت صدیق اکبر دی بارگاہ چلے چل لیا۔ حضرت عمر فرماندے جس دن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، آپ دے کول جتنا کیش ان ہینڈ سی، جتنے مال زر سی حاضر، جتنے آپ کو پیسے سن آج کے دور دے پیسے، اس دور دے درہم اور دینار کہنے جتنے آپ کو سن آپ نے سارے بیت المال جمع کرا دیتے، بلکہ ریگولائز نہیں کرائے، 12 لاکھ دے کے نا سدھے نہیں کرائے، بلکہ آپ نے سارا بیت المال جمع کرا دیتا۔ اس تو بعد حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں اسلام دا تصور کی ہے خلافت دا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں کہ جدو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دنیا تو جان لگے کہ آپ اس حالت سے دنیا تو گئے کہ آپ کو کوئی مال و زر نہیں سی، آپ کو کوئی درہم اور دنانیر نہیں سن، اے ہے اسلام دی خلافت دا تصور۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر جدو خلیفہ بڑھے تو آپ پہلے دن اپنا سامان تجارت اٹھایا اور بازار کی طرف چل پڑے، تے حضرت سیدنا فاروق اعظم نہ ملاقات ہوگی، انہوں نے پوچھا بابا جی کدھر؟ انہوں نے کہا جناب میں خلیفہ بن گیا، میں بچیاں واسطے حلال روزہ کمانا نا، کرپشن تو نہیں کرنی، چینی تو نہیں کھانی قوم دی، آٹا تو نہیں مہنگا کرنا نا، میں حلال۔ انہوں نے کہا جی جناب تسی خلیفہ بن گئے ہو، توہانوں جڑی مدینے دے اندر ایک مزدور دی تنخواہ ہے اتنے پیسے روزانہ مل جایا کرنگے، بیت المال ہے، اے اسلام دے اندر خلافت دا تصور ہے۔ اور پھر جدو مدینے دا ریاست دا بانی اور حاکم او خلافت راشدہ دے اندر ایک مزدور جتنی تنخواہ لیندہ ہوئے نا، پھر انہوں دے گورنر مدائن دے حضرت سلمان فارسی کھڑے ان کا کوئی پہچان نہیں سکتا کہ اے مدائن دا گورنر ہے یا ایک مزدور ہے۔ حضرت سلمان فارسی بازار دے اندر کھڑے، تاجر دا ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا سامان رکھیا تھلے، اور سارے لوگوں نے جڑے اس کلی ہوندے نے اس زمانے دے جو بھی سن مزدوراں نے سامان اٹھایا، ایک تاجر بچ گیا تھے حضرت سلمان فارسی بچ گیا، وہ کہنے لگا بابا جی مزدوری کرنی جی؟ انہوں نے کہا جی بالکل کرنی، کیونکہ ساڈا خلیفہ دے ہوتے ایک مزدور جتنی تنخواہ ہے، تاں تھلے گورنر بھی ایماندار ہیں نا۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا جی بالکل کرنی جی۔ انہوں نے آپ کو سامان پکڑا دیتا، کچھ آپ نے بغلہ چ لے لیا، کچھ ہتھاں چ اور کچھ سر سے لا دیتا۔ جدو آپ بازار چ گزرے تب لوگوں نے کیا السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر، اور تاجر حضرت کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کون ہے بابا؟ انہوں نے کہا جی یہ مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے۔ اے اسلام دا اعجاز، اے اسلام دی ریاست کا تصور۔ اور مولا علی فرماندے کہ جس نے بھی حق نہ ٹکر نہیں نا، حق نے ہوندا چھڈیا کچھ نہیں۔ ہاں تسی اگر اسلام دے نا دے ہوتے اے چاہتے ہو نا کہ ریاست مدینہ دا نا لے کے اسی امت مسلمہ نو چونا لاواں گے، تو یاد رکھنا اسلام تہاڈا او اشر کرے گا پہلے دا ویکھ لو۔ ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر، ہاں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تے اساں دا فخر چک کے سر چک کے کہنے نا بھی اساں پرچہ کٹایا، اساں عشق دیاں منگا پائیاں حضور دے نا تے، کرپشن تے نہیں، دو نمبری تے نہیں، لینڈ مافیا تے نہیں، اساں حضور دے نا تے عشق دیاں منگا پائیاں۔ تے جڑے ساڈے مراسلے نے عشق دے وہ بھی حضور دے نا دے، اون دے لکھیا کہ ہوندا جی کہ جناب تحریک لبیک یا رسول اللہ دے کافی سارے کارکنان جتھے دی صورت چاہے اور انہاں لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لائے۔ میں کہا کہ یہ منظر قیامت والے دن بھی ہونا، تے اتھے تہاڈا پرچہ نہیں ہونا، اتھے ساڈا پرچہ ہونا۔ حضور دی بارگاہ عرض کرنا یا رسول اللہ اسی تہاڈا نام بلند کردے سن، اے تہاڈے نام تے ساڈے سے پرچے کٹدے سن۔ اساں اس دن یہ کہنا اور ساڈے قائد کیا گئے کہ میں تہاڈی جا کے بارگاہ رسالت شکایت لا دینی۔ تے یاد رکھو ایک طرف تسی کھڑے ہونا اور ایک طرف اسی کھڑے ہونا۔ اساں اور لا اینڈ آرڈر کی کیتا جی؟ کی کیتا ہے لا اینڈ آرڈر؟
کی ہونا اس تو بعد کی ہونا لنگر پہلے ہویا ہونا یا بعد چ لنگر ہونا اسی گھر چلے جانا یہی لا اینڈ آرڈر ہے نا تہاڈا کام ہے لا اینڈ آرڈر نو کنٹرول کرنا حضور دے ذکر نو روکنا تہاڈے واسطے کام نہیں میرے مالک نے ذمہ لیا ورفعنا لک ذکر اسا حضور دے حسن و جمال دیاں حضور دے اخلاق دیاں حضور دے ذات دیاں گلاں سناندے رہنا اور اے زبان دہن تے زبان ہم آئے یہاں اسی کالے واسطے آئے ہیں حضور واسطے آئے ہیں نا اور ساڈا کوئی مقصد نہیں اور کسی کام واسطے آئے ہو کسی حضور کا ذکر سنن واسطے آئے ہیں ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اسی اسے ذکر دے نال اٹھاں گے سارے فخر ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع تے عروہ بن مسعود فوجی حضرت نہیں پڑھے آپ نے کلمہ نہیں پڑھیا حدیبیہ کے موقع تے وہ جدو سفیر بن کے اندر آئے کہ انہوں نے گل کی حضور کے سامنے یہی گل لوگ ساڑھے نال یاد کر دیں اور جی 4 دن کی گل ہے چاندی ہے پھر سارے نس جان گیا میں کہ گل سن لے ساری تاریخ پہلے سن لے میں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سامنے عروہ بن مسعود نے حضور نے گل کی تھی کہ جناب مختلف قبیلے دے لوگن مختلف نسلوں دے لوگن مختلف قوموں دے لوگن یہ تو چھڑ کے چلے جان گے حضرت صدیق اکبر نے اس امت کے سب عظیم تباہ آپ نے کی فرمایا انسوس بغیر اللہ میں تو گارنٹی نال کہنا ہے سارے علماء بیٹھے تسی علیحدہ بھی پوچھن جاؤ گے نا تے تانوں اس دا ترجمہ نہیں دسن گے اور کہ جاؤ تسی جا کے اپنے بتاں نال عیاشیاں کرو اسی اپنے نبی نو چھڑ کے کدے جان والے نہیں تساں جو ظلم ہو سکدا کرو اساں اپنے آقا مولا دا نام لیندے رہنا اور یہی نام نال اساں قیامت والے دن بھی حضور دی محفل دے نال اور حضور دے کاروان نال چلنا جس طرح ساڈے قائد سانوں دس گئے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے آئے ابرار کے ساتھ قافلہ ہو رواں قافلہ سالار کے ساتھ اور تسی یہ کہندے ہو کہ اسی لتاں ہوندیاں ٹردیاں کھاندیاں پیندیاں نہ آئیے تے سنو حضور دے صحابہ کس طرح حضور دے نام اتے جان دین واسطے کس طرح حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے مسلمانوں دیا 3 صفحہ انہوں دیا 12 صفحہ کافروں دیا جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں ہمیشہ تعداد میں وہ کم ہوتے ہیں تعداد مانا نہیں رکھتی اے تعداد مانا نہیں رکھتی جے تعداد مانا رکھتی تو ادھر 72 ہے ادھر ہزاروں میں یزید کا لشکر ہے تے گل قیامت تک کنا دی ہونی 12 دی ہونی نا گل اسی طرح کہ اے تعداد کسی نہ کام رکھو تہاڈے کول فورسن فلانا بلا میرا مالک سب نال ڈاڑی حکومت دا مالک ہے اور جس ٹائم چاہے گا تانوں گھڑن تختہ کر دے گا اور جس ٹائم چاہے گا اسلام نو غالب ہے وہ تو ساڈا امتحان لینا کہ کلمہ پڑھن والے یہ شہادت گاہے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا پہلے تسی اپنے لینا تصدیق کر لو اور فارن فنڈنگ جڑی 12 پیسے کھاتے تھے اساں 12 پیسے لے کے پروگرام نہیں کیتا اپنی جیب سے پیسے لا کے کیتا حلال دے پیسے لا کے کیتا جوئے کھیڑ کے نہیں میچ دے جوئے لا کے نہیں اساں اپنے حلال کمائی کر کے حضور دا ذکر بلند کیتا تانوں تکلیف کی ہے تہاڈا لگے کہ اساں بجلی واسطے جنریٹر استعمال کیتا جے ساڈی کوئی تار لگی ہوئی ہوئی تو مہینے بعد بل آ جائے گا ٹھیک ہے جی اے تمبو والے نوں پیسے دینے ایس ساؤنڈ والے نوں اساں جناب ہدیہ کرنا جو کچھ انہاں دا بندا اساں اپنے پیسے تے حضور دا ذکر کریے تانوں تکلیف کیویں پہلے یہ دسو تانوں تکلیف کہ تسی کون ہو تسی کون ہو جڑا حضور دا ذکر روک دیو حضور دا ذکر قیامت تک روک کوئی نہیں سکدا ابو جہل بھی آیا سی روکن واسطے نواز شریف بھی آیا سی پہلے مشرف بھی آیا سی ہن تو ہی آیا اسے لینڈ کھڑا ہو جائے گا کوئی اوکھا گل نہیں یہ چند دنوں کی چاندی ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ختم نبوت
وہ دعوے وہ گلاں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، وہ تو تیرے ہاتھوں جو نکل کے لندن چلا گیا، تم کی کر لیا؟ اصل تو رہنا بھی پاکستان ہے، اور اسی تینوں اپنے ہاتھوں انشاءاللہ لندن جدھروں آئے وہ چھوڑ دیں گے۔ یہ چند دن دی چاندی ہے، چند دن اور تلک الایام نداولھا بین الناس، قرآن دا فیصلہ اسی لوگوں کے درمیان دن اور راتوں اس طرح پھیر دیا۔ یہ چند دن دی گل ہے کوئی، اور اسی اس سے بھی خوش ہیں، راضی ہیں۔ کسی دے چہرے تے کوئی پریشانی ہے وہ ہونے پرچا ہو جاوے، جے ہو گیا ہوئے پریشانی ہے کل ہو جاوے، ہونے ہو جاوے، جے ہو گیا ہوئے انہاں حالت کوئی پریشانی نہیں نا، ترے حالت دنیا چاہے ماضی حال مستقبل، اساں ہر حال وچ اپنے نبی دے وفادار ہاں، اپنے نبی دے دین نال کھڑے ہاں، کوئی گھبران والی لوڑ کوئی نہیں۔ ایک کھانے اے جیلہ بڑی حق والے واسطے، کدی سنیا نہیں چور تے گیا ہون او تین راتوں رات کٹ کے باہر بھیج دیں گے، اے حق والے واسطے بڑیاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نو کی کیا سی انہیں نے کہا حضور ابن الحسن آپ دے صاحبزادے فرمانے کہ پتر اسی سان، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ ابن الحسن غفر اللہ علیہ ابن الحسن بار بار دعاواں منگ دے کہ یا اللہ ابن الحسن دے رحم کر، انہوں بخش دے۔ اساں پوچھا یار مطلب امام بھی کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی جدو میں بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی، بادشاہ نے کیا قرآن مخلوق ہے، میں آکے صفت قدیم ہے رب دی، تے بادشاہ نے جیل بھیج دیتا، یہ جیل جانا یہ سنت ہے ساڑھے بزرگاں دیا، گھبرانا نہیں بالکل بھی نہیں، جیل تو کوئی پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، یہ بڑی حق والے واسطے۔ ممتاز قادری نہیں رہ جیل، علامہ خادم حسین رضوی نہیں رہ، مولانا شاہ احمد نورانی نہیں رہے، علامہ فضل خیر آبادی نہیں رہے، مولانا کفایت علی کافی نہیں رہے، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ کیوں نے شکایت کی تھی کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ من صف نبیا ومن صف نبیا ومن صف نبیا ومن صف نبیا ومن صف نبیا من 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 صف نبیا ومن صف نبیا ومن صف نبیا ومن صف نبیا ومن صف نبیا من صف نبیا۔ ایک گل کہ جس طرح برے صغیر دے اندر ساڑھے بڑیاں نے قربانیاں دیتی، 1857 کو بعد جیلہ آباد کیتیاں، پھانسی گھاٹ آباد کیتے، ہزاروں علماء مشائخ نے پھانسیاں لگیاں تھی، تاں پھر جا کے پاکستان بنیا۔ اور اس زمین کے اندر ساڑھے بزرگ فرماندے سن، ساڑھے قائد فرماندے سن، ساڑھے علماء بیٹھ اڑا کے نسے نہیں سفید طرح انہیں تھے پھانسی گھاٹ آباد کیتے، اور انہوں نے سر چاندنی چوک کئی دن لٹک دے رہا، پھر بھی انہوں کیا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، انہوں نے سارا کچھ دیتا تاں جا کے پاکستان بنیا۔ انہیں تے ایک گل بڑے پتے دیئے کہ کوئی سرکاری افسر ہوئے اس ملک دا جڑا بھی باشندہ ہوئے مسلمان، اور اس میں ایک گل یاد رکھنی چاہیے کہ تو تے تیرے بچے جدو بھی چاروں طرف اذان سن دینا تا وہ علامہ خادم حسین رضوی دی مرہون ملت ہے، ورنہ اس ملک کے اندر تو سپیکر لوا دیتے سن، اور ان قریب سی کہ اذانہ نہیں سن ہون دینیاں، اے اذانہ نہیں علامہ خادم حسین رضوی دے گونجنا، انہوں دا گونجنا سپیکرہ نے چاروں طرف اے علامہ خادم حسین رضوی دی مرہون ملت ہے، ورنہ تے سیکولر اور لبرلزم اتنی تیزی نال چھا گیا سی تو آڑے بچے نے سگرٹ اور جناب افیون اور آئرن اور آئس دی جناب نشے تے لگ کے مر جانا سی کہ ایک مرد کلندر اٹھیا اور اس نے پوری قوم کو ایک نشے تے لایا، اور نشہ سی کہ لبیک یا اور اس نے وہ نشے تے لایا جنہا نشہ قیامت تک مرن تو بعد بھی جاری رہے گا۔ دیکھو جی ہوں اسی دنیا تے اس طرح پکار رہے ہیں حضور دا نام، جدو کل قبر حضور تشریف جان گے تو اسا کی آکھاں گے؟ چپ کر کے بیٹھے رہاں گے؟ جنہاں کی بات ہے اسی جاواں گے اوتھے، جنہاں دا ساری دنیا تے نام لیندے رہے ہیں اوتھے جا کے اسی کی کہاں گے؟ چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں، جدو حضور دا چہرہ دیکھاں گے تے آکھاں گے صف نبیا من صف نبیا من صف نبیا من صف نبیا
من سبسا نبیا مسلمانوں دے اسلام دے نظام نال انہاں نوں قد غن کیے یہ فارن فنڈنگ والے نوں کوئی لیبیا کو پیسے لیندا رہا کوئی سعودیہ کو کوئی برطانیہ کو کوئی کینیڈا کو کوئی امریکہ کو یہ پتہ لگ گیا نا بھی پیسے بھی باہروں آندے تے آپ بھی باہروں آندے جنہاں تے خرچ ہوندے وہ بھی باہروں آندے تے جڑے پیسے بھیجدے وہ بھی دوویں شہراں باہروں آندیاں پھر ساڈے حاکم بن کے بیٹھ جاندے ہیں یہ فارن فنڈنگ والے واسطے مسلمانوں واسطے حضرت صحابہ کرام دا جڑا اسوہ حسنہ و منار نور ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا و مولا دا معمول ہے مبارکہ سی کہ آپ فجر تو بعد صحابہ کرام نہ مل کے مسجد نبی دے اندر بیٹھ دے کافی دن ہوئے کہ حضرت ابو دجانہ نماز پڑھ دے فجر دی اور گھر تشریف لے جاندے نماز پڑھ دے اور گھر تشریف لے جاندے ایک دن میرے آقا و مولا نے پوچھا کہ ابو دجانہ کدھر جاندے ہیں انہوں نے کہا حضور نماز پڑھن تا آندے نماز تو فوراً بعد گھر چلے جاندے ہیں حضرت ابو دجانہ حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے فارن فنڈنگ واسطے جڑے باہروں پیسے لیندے ہیں انہاں واسطے اور جڑے حرام کھاندے ہیں انہاں واسطے اور پھر حرام کھا کے پرچے کٹدے ہیں انہاں واسطے حضرت ابو دجانہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ہمسائے دا میرے نال بالکل گھر ہے اس دے گھر دے وچ ایک تن آور درخت کھجور دا لگیا ہویا اور اے موسم ہے کھجوراں دے پکڑن دا تے اس دے جڑا گھر درخت لگیا نا اس درخت دیاں کھجوراں پک چکیاں تے میں نماز پڑھ کے اس واسطے جلدی چلا جانا کہ اس گھر دی جڑا درخت ہے اس دیاں کھجوراں جڑیاں پکیاں وہ کچھ میرے سین سے پہنیاں وہ میں جمع کر کے واپس دے دینا کدھر میرے اہل و عیال دے پیٹ وچ حرام دا لقمہ نہ چلا اے ہے اسلام دا تصور وہ جان بوجھ کے ڈنڈے مار کے نہیں لاندے وہ فطرتاً پاک کے تھلے ڈے پہنیاں اور چاہت بھی نہیں خواہش بھی نہیں بلکہ وہ قدرتی طور تے فطرتاً کھجوراں ڈگ دیاں حضرت ابو دجانہ دے گھر کہ وہ واپس کرن چلے جاندے کہ کدھر میرے آل و عیال دے اور میرے بچوں دے پیٹ وچ کدھر حرام دا لقمہ نہ چلا جائے اس واسطے علامہ اقبال نے کیا سی کہ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی یہ چیزاں ہونیاں ضروری ہیں تاں پھر اسلام غالب آندا دن رات لوٹ مار کرو غریباں دا خون چوسو اور پھر حضور دا ذکر بھی روکو تے کتوں برکت آنی اس ملک دے اندر جنہاں دے نا تے ملک بنیا انہاں دا ذکر واسطے بھی تسی پرچے کٹو تے پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ساڈا کام ہے اساں حاضری لوانی اساں ہر تساں روکو اساں پھر حاضری لوانی تسی ایتھے روکو اساں پھر حاضری لوانی تسی جتھے بھی روکو اساں پہنچاں گے اور حضرت ساڈے قائد دے بزرگاں نے ساڈے قائد دے پیر جڑے پیر صاحب سن نا حضرت بڑے پیر صاحب انہوں نے ایک بندے نو دیکھا تے او غصہ کر گیا آپ نے اس ترچھی نگاہ نہ دیکھا تے غصہ کر گیا تے وہ کہنے لگا بابا جی تسی سانو کیوں ویکھیا آپ فرمان لگے ساڈا ویکھنا کسے نو لگ جاندا تے کسے نو نہیں لگدا اے جڑا علامہ خادم حسین رضوی سانو عشق دے گئے نا سبق یہ سانو لگ گیا ہویا یہ نہیں ہن مٹ سکدا جو مرضی کر لو فارن فنڈنگ واسطے والے واسطے دوسری گل صحابہ کرام دی ایک جماعت نے حضرت شرحبیل بن حسنہ دی قیادت ایک رومی قلعے دا محاصرہ کیتا جدو محاصرہ کر لیا کافی دن گزر گیا تے رومیاں دا ایک بڑا سیاںا پادری سی وہ اپنے معبد خانے وچ بیٹھا رہندا سی وہ باہر آیا جدو کھان پین دی قلت ہو گئی انہیں پوچھا کی ہویا انہیں کہا جی ایتھے مسلماناں دی فوج آئی انہیں محاصرہ کر لیا تے انہیں کیا کوئی مسئلہ ہی نہیں انہوں نے شکست دینا انہوں نے لڑنا بھی نہیں پے گا یہ شکست کھا جان گی انہوں نے کہا جی کس طرح انہیں کہا قلعے کے اندر جتنے مال و جواہرات اللہ سونا چاندی ہو سارا کچھ میرے کول لے آؤ وہ لے کے آ گیا سارے اس نے خچر دے لدیا سارا کچھ وہ خچر مسلمانوں دے لشکر رات دے اندھیرے وچ لشکر کی طرف روانہ کر دیتا حضرت شرحبیل بن حسنہ اس لشکر دی قیادت کر رہے سن انہیں کیا دیکھنا مسلمانوں دے وچ جدو اے خچر سونے چاندی دا لدیا ہوا پہنچے گا تو اے آپس سے لڑ کے مر جان گے کوئی کہے گا مینوں اتنا دے کوئی کہے گا مینوں اے آپس سے لڑن لگ پین گے حضرت شرحبیل بن حسنہ خود اس رات اس محاصرے کی حفاظت کر رہے سن خود پیراداری دے رہے سن مسلمان مجاہدین آرام کر رہے سن جدو فجر دے قریب وقت ہویا نا تے کوئی شے آندھی آپ نے نظر آئی آپ نے غور کیتا تو قریب آیا تو سونے اور چاندی دا لدیا ہوا خچر آپ نے جب اس کو پکڑیا نا تو آپ نے فرمایا دشمن خدا اور رسول ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں یہ باہروں فارن فنڈنگ آ رہی سی نا اگے مسلمان کھڑے اگے حضور دے غلام کھڑے سن باہروں آئی نہ فنڈنگ آئی نہ باہروں فنڈنگ کہ انہاں نو فرقہ وارانہ وساد لڑاؤ انہاں نو دائیں بائیں لڑاؤ انہاں نو جناب آپس میں لڑاؤ تے باہروں آئی نا کہ آپس سے لڑن
تے حضرت شرحبیل بن حسن نے انہوں کو روک لیا تے آپ نے اس دا واپس منہ کیتا نا تے پچھو ڈنڈا ماریا تے انہوں قلعے دی طرف واپس بھیج دیتا تے جب صبح دی پھوپ اٹھ رہی سی نا انہوں نے دیکھیا کہ وہ خچر لگیا سونے چاندی ہیرے جواہرات دا واپس قلعے دی طرف آ رہا تے وہ پادری کھڑا ہو کے کہنے لگا انہیں کیا اس قوم نال لڑن دی ضرورت نہیں، کسی کسی حالت بھی اس کو شکست نہیں دے سکتے، انہاں دے نبی نے انہاں دی آنکھیں سونا تے مٹی برابر کر دیتا، ساڈے قائد ساڈی آنکھیں جاہو مرتبہ حشمتاں اور ظلم جبر برابر کر گئے، تسی جو مرضی کر جاؤ، اساں ایک قسم کھا چکے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ وہ ترک روایت کون سی ہے؟ وہ علامہ خادم حسین نقوی والی روایت ہے، اور کون سی ہے؟ ہمیں اپنے نبی سے وفا کرنی ہے اور کسی سے پوچھ کر نہیں کرنی ہے۔ اور ہمارے قائد کہہ گئے ہیں کہ تھانے دار کون ہوتا ہے، ڈی پی او کون ہوتا ہے، ڈی سی او کون ہوتا ہے؟ حضور کا ذکر روکنے والا۔ جہاں ہمارا دل چاہے گا، جب ہمارا دل چاہے گا ہم حضور کا ذکر کریں گے اور یہ ذکر قیامت تک جاری رہے گا، اور کوئی کسی ظالم کا ظلم اور کسی جابر کا جبر اس کو روک نہیں سکتا۔ انشاءاللہ ہمارے حوصلے جوان ہیں، اسی طرح انشاءاللہ ہمارے حوصلے جوان ہیں، ہم حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں نا؟ پکا وعدہ کرتے ہیں؟ اپنا وقت دینا پیا وقت دیں گے، مال دینا پیا مال دیں گے، جان دینی پہ جان دیں گے، جس شاید ہی قربانی دین مانگے گا اسی آدھے نا اسی دین نو اس دے مزاج دے مطابق، دین دے مزاج دے مطابق چلیں گے، دین نو اپنے مزاج دے مطابق نہیں چلیں گے۔ اسی اس دین دے منن والے ہیں جس دے پیچھے ابو بکر و عمر چل دیں، جس دے پیچھے عثمان و علی چل دیں، جس دے پیچھے خالد و مسنہ چل دیں، جس دے پیچھے شرحبیل و کاکا چل دیں۔ اسی اس دین دے منن والے ہیں جس دے پیچھے ابو ہریرہ و بلال چل دیں، جس دے پیچھے حسن و حسین چل دیں۔ اسی اس دین دے منن والے ہیں اور جس دین دے واسطے وہ کھڑے ہو کے کٹتا جانے سرداد نداد دست جدید اقوا کے بنا لا الہ الا حسین۔ اسی اس خادم حسین سے منن والے ہیں۔ انشاءاللہ اسی اپنے رب کو دعا کر دیں کہ کوئی مارکا لگے تو کوئی مشکل آوے تو اللہ سانو استقامت امام حسین دے دے، اور کوئی مارکا لگ جائے تو پھر جذبہ خادم حسین بھی کھڑا دے۔ اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا